الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المسلمين. سيدنا ابراہیم علیہ السلام نے دیوارہ خانہ کعبہ میں تعمیر کرتے ہوئے اپنے رب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مل گیا، لیکن نال چار مقصد بھی بیان کیتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا پہ آ کے قرآن کریم کی تلاوت فرمان گے اور کتاب و حکمت کی تعلیم دیں گے اور لوگوں کو پاک کریں گے۔ شاید تو یہ ہاں کہ میلاد مصطفیٰ کا مقصد جڑا ہے وہ سارے اندر آ جاتا ہے، صرف جڑیاں جھنڈیاں تک نہ رہنے، دل سے جلوسوں تک نہ رہنے، بلکہ جو سرکار دے آمن کا منشا اور مقصد ہے وہ پورا ہو جاتا۔ اس کے اندر تو کوئی شک نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار دن ہے، اس لیے اس دن اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام نے پیدا کر، جس دن حضرت آدم علیہ السلام بنائے جانے تو وہ دن دنوں کا سردار ہو جائے، جس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ اتنے تک نہیں آپ نے فرمایا، بلکہ فرمایا کہ جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے، اس لیے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے بنایا، اس دن ہی سیدنا آدم علیہ السلام کا وصال ہوا۔ فرمایا اس دن جنت اللہ نے بھیجی اور اس دن اس دنیا سے آئے اور اس دن ہی قیامت آئی۔ پیر کی بات نہیں تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کو ہمیں پتہ ہونا چاہیے پیر کا دن وہ دن ہے جس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے آئے، اور پیر کے دن ہی اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نازل فرمائے، اور پیر کے دن ہی حضور نے مکے کی ہجرت فرمائی، پیر کے دن ہی آپ مدینہ شریف پہنچے، اور پیر کے دن ہی آپ کا وصال ہو گیا۔ یہ دن اندر یقیناً نہیں شک آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم خود پیر کا روزہ رکھتے سن۔ ترمذی شریف کی حدیث، صحابہ نے سوال کیتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ روزہ کیوں رکھتے ہو پیر کا؟ فرمایا اس دن میں پیدا ہوا اور اس دن اللہ نے میرے پہ قرآن نازل فرمایا۔ تو یاد والا شعبہ تو بہت خوبصورت ہے، لیکن جو ساڈا معاملہ ہے تھوڑا جہا انوکھا ہونا چاہیے تھا کہ ساڈے پہ اللہ نے احسان فرمایا ہے کہ اپنے محبوب کی امت بھیجا ہے۔ قرآن اٹھا کے دیکھو، اللہ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ نے اہل ایمان پہ احسان فرمایا، اتنی اللہ نے نعمتیں دیتیاں ہیں، اس سے ایک نعمت اللہ نے نہیں فرمایا میں تھوڑے تے احسان فرمایا، لیکن ایک تھے جب محبوب بھیجا فرمایا تھوڑے تے احسان فرمایا۔ ساریاں امتاں اللہ پاک جدوں مخاطب کرتا رہا ہے، تو پہلی جتنی بھی کتب ہیں، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، تو کتاب انہوں لوگوں نے ہوتا یا ایھا المساکین، اے مسکینوں، جب سرکار کی امت دی باری آئی اللہ نے قرآن میں چکے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے، کتاب بھی بدل دی، ساری ترتیب بھی بدل دی، تو احسان تو یقیناً ہے، اور یہ اسی آنکھی ایک دن منا کے تو ایسا مسئلہ درست نہیں ہے، چلیے کہ پوری زندگی اسی اس احسان کو یاد رکھیے، پھر بھی احسان کا بدلہ تو نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے خوبصورت ترکیب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کے مطابق یہ 4 گھڑیاں گزار دینے کا زندگی دیا ہیں، اپنی مرضی نہ ہو، ہمیں مرضی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں چاہیے۔ میں صبح اپنی مسجد سے بات عرض کر رہا ہوں
تو ایسی ساری زندگی یہ تو سناتے رہیں گے کہ دائی حلیمہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا تو آپ کی سواری کمزور رہا، جو سرکار بیٹھے تو تکڑی ہو گئی، میری پیچھے آئی اور ساریاں تو اگے لگ گئی، ادھر تو کوئی شک نہیں۔ آپ اس علاقے سے گئے تو علاقے میں رنگ لگ گیا، سر سبز و شاداب ہو گیا، دائی حلیمہ کے گھر سے اللہ کی رحمتیں شروع ہو گئی۔ لیکن یہ بات بھی ضرور دسنی چاہیے ہے کہ حضرت حلیمہ صاحب یا ایک اور بچہ ہے، دو نتیجے آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی طرف دو نتیجے دوسرے پاس نہیں دیتے۔ تو یہ بھی تو کائنات میں دس سے آ کے میں اپنے بہن یا بھائی کا حق نہیں کھانا چاہتا، جو منشاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد دی وہ بھی تو بیان ہونی چاہیے۔ یہی حلیمہ سعدیہ حضور کی سچی ماں تو نہیں ہے، لیکن جب آپ کے گھر ہوندیاں نے آپ چادر بچھا دیں کس سے بیٹھو۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ بیٹی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ سیدہ آمنہ لے کے مدینہ شریف گئی سن، واپسی سے آ کے انہوں کا وصال ہو گیا۔ تین ہی مہینے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ام ایمن اور ایک حضرت آمنہ پاس سیدہ آمنہ کا وصال ہو گیا۔ حضرت ام ایمن یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چوک کے پھر مکے لائے۔ یہ بات ہونے باقی سمجھ چاہیے، رات بھی ایک مولانا صاحب بات کر رہے ہیں، ہم کو یہ حقیقت نہیں ہے کہ کتب سیرت کے اندر یہ نہیں پتہ لگتا بھائی نہ دونوں کو تو سواری ہی کوئی ام ایمن کو کوئی سواری نہیں۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنا فاصلہ ہے مدینہ سے تو پیدل کیوں چوک کے لائیں گے۔ ایک صحابی نے آ کے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں صاحب نے ملتانہ دیتا ہے کالی ماں نے بیٹے، سرکار مسکرائے فرمایا میری ماں بھی کالی ہے۔ وہ حیران ہو گئی یا رسول اللہ آپ کی والدہ؟ فرمایا ہاں ام ایمن میری ماں کالی ہے۔ انہوں اپنی ماں کا درجہ دیتے ہیں کہ انہوں نے اس کو اٹھا کے ابواد مقام تے سیدہ آمنہ دی نظار ہے اتو کے حضرت ام ایمن اکلی ہی لے کے آئی ہیں کتنے 100 کلومیٹر پتہ نہیں کس طرح لے کے آئی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں۔ اتنے سیرت والے خاموش ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ یتیم کیوں پیدا ہوئے؟ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دو مقاصد ہیں، ایک تو اللہ یہ چاہتا نہ کہ آپ کے کسی کا حق ہو گئے، حتیٰ کہ والدین کا بھی حق نہ ہو۔ دوسرا فرماتے ہیں یتیم پیدا کرنے کا منشا کہ ساری دنیا کے یتیماں آپ سہارا دینے والے بن جائیں۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاہے کہ میرے نال این میری کے جنت سے جائے جی دو انگلیاں نے فرمایا یتیم نے پالنا شروع کر دے گا۔ ایک بندے نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے دل سخت ہے، فرمایا علاج ہے یتیمہ دے سر تے ہاتھ پھیریا کرو، دل کی سختی دور ہو جائے گی۔ تو آپ نے حضرت ابو طالب نے احسان کا بدلہ کی دیتا ہے، انہوں نے آپ کو گھر رکھ کے آئے پالے آئے، مولا علی شیر خدا نے حضور نے پالیا، یہ امت کو سبق دیتا ہے۔ یہ آپ کی ابتدائی ترتیب ہے۔ تو آپ تو مال بھی حضرت خدیجہ الکبریٰ کا لے کے گئے ہیں ملک شام کے اندر، انہوں کا اپنا گمان اور خیال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صادق و امین ہیں، یہ میرے مال کے اندر خیانت نہیں کریں گے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیتا ہے۔ تو آپ نے تو اس وقت بھی امت کو یہ سبق دیتا۔ کھجورا لے کے گئے، رات میں بارش آئی ہے، دیر کھجورا تے لگے ہوئے ہیں سارے تاجروں نے، سب تاجروں نے سریاں اتنے کھجورا ہاں تھلے رکھیاں،
کلو سکیاں رکھ کے ڈھیر بدلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام نے آپ نے عرض کی تھی، آپ نے فرمایا نہیں یہ دھوکہ ہے۔ جی خریدار آئے وہ وچ بازو ڈیرا نے وچ بازو باغ وچوں لے دے رہے تو سب کی کھجوراں گلیاں نکلیاں سرکار دے ڈیر دی جدوں وچ بازو باغ وچوں ویکھیا تے وچوں خوش کھجوراں نکلیاں ہن آپ دے ڈیر دا ریٹ ڈبل لا دیا۔ یہ اسی سبق تو نہیں سیکھتے کہ بھائی دھوکہ فرار نہیں ہونا چاہیے، جو حقیقت حقیقت رہے۔ سرکار نے کی فرمایا، فرمایا تجارت میرا پیشہ ہے، جڑا کی سچ بولے گا زندگی بھر انہوں کبھی بھی گھاٹا نہیں پائے سکتا۔ مایا 9 حصے اللہ پاک نے رزق دے تجارت وچ رکھے، ایک حصہ اللہ کریم نے باقی کو مجھے۔ اسی طریقے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زمیندارہ پیشہ فرمایا میرے باپ حضرت آدم علیہ السلام کا پیشہ، اللہ تھوڑی بھی زمین ہوئے گی اللہ کی عزت نال نوازے گی۔ چیک کر لو 2-4 کلے بھی کسی کو ہیں تو ایک دنیا کے اعتبار میں عزت والا ہے، الگ پیسے تھوڑے پیسے تاجرہ کو زیادہ اور عزت زمیندار کو زیادہ۔ جو حضور نے فرمایا ہم یہ ہے کہ شہر میں دکاندار جتنا کما رہے ہوں گا مربع زمین والا پینڈ والا نہیں کما رہے ہوں، لیکن یہ اندر کوئی شک نہیں جو حضور کا فرمان ہے کہ عزت زمیندار کو اللہ زیادہ دے گا، پیسے تاجر کو اللہ زیادہ دے گا۔ یہ سارے کام آپ نے کیتے تو جو آمد کا مقصد آ وہ اسی تو پورا نہیں کرتے، کیا خالی ایک جلوس کر لینا کم کور ہو جائے گا، جگیاں لگا لینا بس کام کور ہو گیا۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ کہ اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو، میرا محبوب آیا میں تسی تو آپس سے دشمن آئے، حضور کا صدقہ بھائی بھائی مان۔ دنیا میں کسے کتنے دے ہے مسلمان اور دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اور منشا حضور کی تاہی پوری ہوئے گی کہ کسی مسلمان کا دوسرے مسلمان کا دل وچ بغض نہیں ہونا۔ صوفیاء تو پہلے تو ایک لفظ رہا ہے کہ کر بلا وہ بھی بلائی یا ہر دا بلا ہر دی خیر، کوئی چاہتے ہیں کہ میں ساٹھے کو کسی کو نہ پہنچے۔ یہ منشا ہے حضور کی اندر کہ بندے تیرے کو کسی کا دل نہ دے، ساری زندگی تو ایک کوشش کر تیرے دل میں کسی کے بارے کوڑ نہیں تو رونا ہی نہیں سکتا۔ رسول اللہ کی آمد کا منشا کیا کہ آپ مہاجر ہیں، مکے جو گئے مدینہ شریف ہجرت کریں، مدینے والے انسان انہوں مدد کی تھی، ایک جو حضور نے ادھر ایک منزل میں ادھر ملا کے بھائی بھائی بنا اور انہوں نے پھر کہ کیا خالی زبانی بھائی بھائی کا کام گھر کا حد کا مال دے دیتا کہ نہیں میرا بھائی ہے، زمینہ بانٹ کے دیتی ہیں، حتیٰ کہ جیسے کو 2 بیویاں مسئلے ایک بیوی کو طلاق دیتی کہ دوسرا ہے میرا بھائی نکاح کرے۔ مکے والے غیرت مند لوگ ہاں دلیر ہاں اتنا زمینہ نہیں لے گئے، گھر کی چونکہ جگہ کوئی نہ مجبوری ہاں گھر نہ کو لے زمینہ نہیں لے آ کیا کچھ اس طرح کرو سانو زمین ٹیکن کا بڑا بل ہوتا ہے، سانو ٹیکے تو دے دے۔ یہ طریقہ کار جو ہے مکے والے اپنایا کہ نہیں محنت اسی کر کے نا زمین پہ اپنا رزق حلال کماؤ گے تو آٹے سے بوجھ نہیں بڑھتے۔ انہوں نے قربانیاں اللہ پاک نے بیان کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، وہ ساڈا معاملہ تو اس وقت ایسا نہیں ہے، جو سرکار چاہتے ہیں وہ بات سارے اندر پائی ہی نہیں جاتی۔ بھائی بھائی جانا ہے شعبہ جو مقصد اصل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہے وہ کوئی ایک مقصد کو نہ ساری دنیا کو رب کا بندہ بنا ہوئے یہ منشا رسالت۔
ایک جنازہ اٹھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھٹا سوال ہے، صحابہ نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافر ہے، فرمایا کہ یہ تو دکھ ہے کہ کاش کلمہ پڑھتا دوزخ کو بچ جائے، درد ہے، کیا سی درد رکھتے ہیں کہ اپنے گھر والے سارے نیک ہو جائیں، دوزخ کو بچ جائیں، پڑوسی بچ جائیں، پیڑ والے بچ جائیں، رشتے دار بچ جائیں، کتنی بھی کوشش کرتا ہے اپنے گرد و نواز کے اندر کہ بندہ نبی پاک کا غلام ہو جائے، ہے کوئی ٹرائی اس سے؟